بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کی پاک ذات کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمود خان تعلیم کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو آپ کے چینل فضائل تعلیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نئے ہیں یا آپ میں سے جس نے بھی ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہ ویڈیو اور اس جیسی مزید ویڈیوز ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری آج کی تعلیم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اپنی کتاب میں شب قدر کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ دور منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہیں اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کے 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورت شریفہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس سورت شریفہ کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل شانہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت یعنی تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیت سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ مطلب حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانو اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتو، میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے 21، 23، 25، 27 یا 29، یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کی طلوع کے ساتھ شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم سے آخر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالی شانو اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں لگنا زیادہ افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ حدیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تعلیم کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔